بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیشی خدمت ہے آج ایک نیا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کیا، مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبہ والے چتکبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے، اور میں سمجھتا تھا یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلبگار ہے مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا حتیٰ کہ میں موصل کے سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے کہا، درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا اس کے لیے جاری تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آ پڑی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا آپ نے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس طرف آنے کی وصیت کی تھی اور اس کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں تک اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا، اور اس پر بھی سلام ہو۔ اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا اور مجھ پر اس طرح کا سامان ضرورت جاری کرا دیا جیسا دوسرے کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا، تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنے ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کی صحبت عطا کر دی اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم روم میں داخل ہونے کے راستہ کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا۔ پھر کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، کہیں نہ جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہوں، لیکن یہ تہامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کے حالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرہ میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا، کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس جب وہ تجھے بتائیں
کہ ان میں سے وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلا جانا، اور وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیہ سے کھائے گا اور صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا۔ جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو، یہاں تک کہ مکہ والوں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ معزز سامعین، یہ قصہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ ادھر سے دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔